اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 40 سے ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت کو وہ جو انعمت، انعام کی میں نے، علیکم تم پر، واوفوا اور پورا کرو، بعہدی میرا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا وعدہ یہ تمہارا عہد، وإیایا اور صرف مجھ ہی سے، فرحبون ڈرتے رہو، وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلت نازل کیا میں نے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ ہو اولا پہلے، کافرین انکار کرنے والے، بھی اس کے، ولا اور نہ تشترو تم لو بآیاتی میری آیات کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، وإیایا اور مجھ ہی سے، فاتقون ڈرتے رہو، ولا اور نہ تلبسوا تم ملاؤ، الحق کا حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا اور نہ تم چھپاؤ، الحق کا حق، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو یا علم رکھتے ہو، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مع ساتھ راکعین رکوع کرنے والوں کے، اَتَأْمُرُونَ کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم اور تم تتلون تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، واستعینوا اور مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے، وانہا اور بے شک وہ، لکبیرۃ بھاری ہے، الا مگر یا سوائے، خاشعین عاجزی کرنے والوں کے، یعنی نماز اور صبر باری تو ہیں لیکن عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں۔ الذین وہ جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اب یہاں سے اس رکوع سے ایک نئے ٹاپک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پچھلے رکوع میں تخلیقی آدم کے بارے میں پڑھا، خلافت، جنت، شجر ممنوعہ، اور کافی اس سے پہلے پیچھے 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا، فاسقین کے بارے میں۔ اب یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ آیات کس وقت، دیکھیں ایک تو ابھی ہم لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ایک وہ وقت تھا جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ تو یہ آیات بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان سے خطاب ہے، ان لوگوں سے، ان اہل کتاب سے جو اللہ کے نبی کے دور میں اس وقت موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب اللہ کے نبی کو وحی ان کے اوپر آ رہی تھی، تو تب یہ اس دور کے ان لوگوں سے خطاب ہے۔ ان کو ایک دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، اور تمہاری کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور تم اس کے انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم حق اور باطل کو آپس میں گڈ مٹ نہ کرو، ان کو آپس میں نہ ملاؤ۔ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھا جائے تو یہ جو مذاہب آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں نا، ایک کرسچن اور ایک جیوز اور ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تینوں جو مذاہب ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام اور اسی کے ارد گرد کے علاقے میں رہتے تھے، اور تقریباً نبی جو تھے نا وہ اس جگہ سے، ہر نبی، بہت زیادہ نبی جو تھے نا وہ ملک شام سے اٹھے، بہت بابرکت زمین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، 2 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔
اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آج جہاں مکہ موجود ہے نا، وہاں چھوڑ دیا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ اور اس وقت اس جگہ پہ نہ تو کوئی کھیتی باڑی تھی، نہ پانی، نہ کوئی گائے، ایک بیابان سی جگہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت وہاں پہ یہ جو آج ہمیں وہ نظر آتا ہے نا، وہ اس دور میں نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی بستی آباد ہوئی جسے مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے آنے کے بعد یہ جگہ آباد ہوئی، اور پھر گویا کہ یہ جو بیٹا تھا ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اصل جو ان کا مدر لینڈ تھا نا، ملک شام، وہاں سے کٹ کے اس سائیڈ آ گئے تھے، مکہ والی سائیڈ، ٹھیک ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے تو ان کی اولاد میں انبیاء کا سلسلہ جو تھا نا وہ رک گیا تھا، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کی اولاد میں پھر نبی نہیں آئے تھے، اور یہ مکہ میں تھے، اور انہی کی تعلیمات کو مکہ والے انہی کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اور پھر وقت گزرتا رہا، اور وہ جو لوگ تھے بنی اسماعیل، ٹھیک ہے، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کی تعلیمات اور پیغام پہ تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بالکل نام کے مسلمان رہ گئے، رسمی دین ان کے اندر رہ گیا، حج کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے، نیکی کرتے، لیکن مکہ جو ایک اللہ کے نام پہ جو بنا تھا، اللہ کا گھر، جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں 360 بت آ چکے تھے، اور یہ اچانک نہیں ہوا تھا، ایک دم سے بت نہیں آئے، بہت وقت لگا تھا ان لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ رسومات لیتے ہوئے اور اپنے دین میں خلط ملط کرتے ہوئے، آہستہ آہستہ وہ قوم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلیمات لے کے آ رہی تھی، وہ ایک وقت آیا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئی، ساتھ اللہ کو مانتے تھے، یہ نہیں تھا وہ کافر نہیں تھے، وہ مشرکین مکہ تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، بہت عرصہ ان دونوں کے بیچ کا رہا ہے، اور پھر اسی جگہ پہ حضرت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ایک پیغام کی تعلیم دیتے ہیں کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ۔ اب تھے مسلمان وہ لوگ، اللہ کو مانتے تھے لیکن مشرک ہو گئے تھے، اللہ کے ساتھ اور انہوں نے اپنے وسیلے بنا لیے تھے، اور انہوں نے سورس بنا لیے تھے، اور بت بنا لیے تھے کہ یہ اللہ تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ کہو اللہ معبود ہے، کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ یہ کہو کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، کہ باقی سب کا انکار کرو اور ایک اللہ کا اقرار کرو، کیونکہ وہ اللہ کا اقرار کر رہے تھے لیکن ساتھ اوروں کو بھی مان رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اور باقی سب کا انکار کرو اور ایک اللہ کا اقرار کرو۔ اور پھر اسی دور میں کچھ اور لوگ بھی وہاں پہ تھے، ایک تو یہ تھے مشرکین مکہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری طرف اوپر ہی جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دوسرے بیٹے جو تھے وہ حضرت اسحاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اللہ کے حکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ فوراً سٹارٹ ہو گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، اور یوں ان کی اولاد میں بہت زیادہ انبیاء کا ذکر آتا ہے، بہت نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور کافی انبیاء جن کا ذکر قرآن میں بھی آئے گا، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو بنی اسرائیل کہا گیا نا، یہ اولاد یعقوب ہیں۔ تو اب یہ سمجھے کہ اس وقت یہاں پہ جو خطاب ہے تو یہ ان لوگوں کو ہے جو اولاد یعقوب میں تھے، اور یہ اہل کتاب تھے، ان کو کتاب بھی دی گئی تھی، اور پہلی کتاب جو ان کو ملی تھی وہ تورات تھی، پرانی کتاب تھی ان کی تورات، موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ تو اب یہاں پہ جو ان آیات میں خطاب ہے تو یہ اس دور میں موجود یہود کو خطاب ہے، اہل کتاب کو خطاب ہے، چونکہ ان میں تو نبی آتے رہے، بنی اسماعیل میں نبی نہیں آئے تھے، وہ مشرکین ہو گئے تھے، لیکن ان کے بیچ میں نبی آتے رہے تھے، ان کے بیچ میں بھی بہت آ گئی تھی، خرافات آ گئی تھی،
اہل کتاب یہود میں انہوں نے کیسے نعوذ باللہ کہہ دیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ. ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا انہوں نے کہہ دیا. یعنی کہ اس طریقے سے ان لوگوں نے، ان میں بھی شرک آ گیا تھا. تو چونکہ یہ تھے اہل کتاب، ان کو معلوم تھا کتاب کے بارے میں، اور ان کی کتابوں میں واضح ذکر تھا، صاف الفاظ میں اللہ کے نبی کا ذکر تھا، ان کی عادات کا، ان کے طور کا، وہ کب کن لوگ کس وقت کی کس جگہ پہ مطلب کس طرح آئیں گے، ان کو اللہ کے نبی کے بارے میں ٹھیک علم تھا. تو یہاں پہ ان کو ایک دعوت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پہلا رکوع جو آج ہم نے پڑھا ہے نا، اس میں ایک دعوت ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ آخری نبی پر ایمان لے آؤ. اور آغاز میں کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی، اور پورا کرو میرا عہد، تو میں پورا کروں گا تمہارا عہد. اب یہاں پہ اور مجھے سے ڈرتے رہو. اب بنی اسرائیل کو جو نعمت دی، جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ ان کی نعمت یہ تھی کہ ان کو بہت ان میں نبی آئے، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نبوت کے لیے چنے، کسی کو اپنے دین کے لیے چنے. اپنے دور کے یہ چنے ہوئے لوگ تھے، تو اللہ پاک ان کو وہ نعمت یاد کروا رہے کہ وہ نعمت یاد کرو اور میرا وعدہ پورا کرو کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ. وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. یعنی کہ صرف میرا ڈر رکھو، لوگوں کا ڈر نہ رکھو. چونکہ یہ اس دور کے دین سکھانے والے لوگ تھے، ان کے پاس کتاب تھی، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا خوف. کیونکہ اگر دین سکھانے والے لوگوں سے ڈرنے لگ جائیں، لوگوں سے امید لگا لیں، تو ان کے بیچ میں زوال شروع ہو جاتا ہے. اور جو گروہ لوگوں سے ڈرے گا تو وہ اس طریقے سے اللہ سے نہیں ڈر سکتا جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تو ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اس عہد کو پورا کرو جو تم سے لیا گیا ہے. اور پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 41 میں انہیں یہ دعوت دی جا رہی کہ ایمان لاؤ اس پہ. یعنی کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور جو ان پہ کتاب آئی، اور وہ کتاب تمہاری پچھلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان پر ایمان لاؤ. اور پھر کیا ہے کہ تم اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اولا کافر بھی. یعنی کہ تم تو وہ ہو نا جنہیں علم ہے، تم جانتے ہو. تم اگر انکار کرو گے، اگر علم والے انکار کرنے لگ جائیں، اہل علم، تو پھر باقی لوگوں کے لیے تو وہ کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے انکار. ایک بندے کو گھر والے جھٹلا دیں تو باہر والوں کے لیے تو جھٹلانا آسان ہو جاتا ہے. تو تم چونکہ خود کتاب والے ہو، تو تم نبی کا اقرار کرو، ان پر ان کی تصدیق کرو، اور قرآن پر ایمان لاؤ، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو. یعنی کہ اس کے بیچ میں رد و بدل نہ کرو، اپنی دنیا کے کچھ دنوں کے، کچھ اپنے دنیاوی زندگی کے عوض اپنی آخرت ضائع نہ کرو. اور پھر وہی کہا گیا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. کہ اللہ کا ڈر ہوگا بیچ میں تو پھر انسان عمل بھی ٹھیک کرے گا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو بالباطلی، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، کہ حق اور باطل کو آپس میں مکس نہ کرو. یعنی کہ ایک کنفیوژن نہ ڈال دو لوگوں کو. یعنی کہ جو تمہارے پاس حق ہے اس کو واضح طور پہ بیان کرو، اس کے اوپر باطل کا لبادہ نہ اوڑھو، اور حق چھپاؤ نہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو. یعنی کہ کیسے کھول کے اللہ پاک ان کو بیان کریں کہ جانتے ہو. تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں علم نہیں ہے، تم جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم جو ہے وہ چھپاؤ نہیں حق. اور پھر کیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. پھر آپ آگے عمل کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی کہ اب صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی جو ہیں ان کے ساتھ اب تم رکوع کرو، ان کے ساتھ جو ہے وہ تم نماز پڑھو. اور پھر أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی کہ یہ پہلے، یعنی کہ جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، وہ بہت دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آئیں گے، ہم ان کے ساتھ ملیں گے، لڑیں گے لوگوں سے، اور ہم فتح ہمیں نصیب ہوگی. اور لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ تم دیکھنا نبی آئیں گے. اور پھر جب نبی آئے تو ان کا انکار کرنے لگ گئے. تو کیا ہے کہ لوگوں کو کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، کہ دوسروں کو بندہ جو بات بولے تو پھر خود بھی اس پہ عمل کرے.
دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک انسان ہے اس کی کوئی بری بات نہیں چھوٹ رہی تو وہ دوسروں کو نصیحت نہ کرے، دوسروں کو بھی نصیحت کریں۔ اس آیت کا مطلب ہے یعنی کہ جو واعظ ہے، نصیحت کرنے والا ہے، وہ بے عمل نہ ہو جائے، یعنی وہ یہ نہ سوچ لے کہ اب تو میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں، اب مجھے خود ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سوچ نہ رکھے کوئی۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہم سب سے ہوں گی، تو کیا ہم لوگ یہ سمجھے کہ ہم جب تک ہم غلطیاں نہیں چھوڑ دیتے تب تک ہم نصیحت نہیں کریں گے؟ ایسا تو پھر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا انسان ہی نہیں جس سے غلطی نہ ہو۔ تو واعظ جو ہے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والی بات ہے، تو وہ انسان خود اپنے آپ پہ بھی عمل کی کوشش کرے، خود کو بری نہ سمجھے کہ بس اب میں نے تو کہہ دیا دوسروں کو، اب میں کروں نہ کروں میں اس سے آزاد ہوں۔ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ دوسروں کو اگر کہہ رہے ہو، جیسے کچھ لوگوں کا عمومی رویہ ہوتا ہے نا، دوسروں کو دیکھتے ہیں اچھا کام کرتے ہوئے، یا کسی کے بچے کو دیکھتے ہیں دین کی طرف آتا ہوا یا عمل کرتا ہوا تو تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دوسروں پہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جب انہیں خود کہا جائے کہ آپ بھی تو یہ کریں نا، آپ اپنے بچوں کو بھی یہ کروائیں، تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہمارے تو کام بہت ہیں، ہمارے بچوں کے تو اور خواب ہیں، ہماری تو مصروفیات بہت ہیں، ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو وقت نہیں۔ تو یہ چیز کہ خود وہ کام کرو۔ اور پھر کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو نماز اور صبر کے ساتھ۔ اب یہاں پہ صبر اور نماز کا ذکر ہے۔ صبر جو ہے نا، یہ بیلنس، یہ صبر بہت بڑی چیز ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے صبر۔ ہر کام میں، ہر معاملے میں ہمیں صبر چاہیے۔ ایک اللہ پر ایمان لانے کے لیے صبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے صبر، یہ استقامت ہے۔ خود کو نماز کے لیے اٹھانے پہ صبر، یعنی کہ نفس کے خلاف جانا۔ نفس تو کہتا ہے کہ جو مرضی کرو، صبر ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈسپلن لائف گزارنی ہے، استقامت، عاجزی اپنے اندر۔ اور پھر ساتھ نماز، کہ نماز بہت بڑی چیز ہے، کہ نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اور مشکل ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں بھاری، لیکن عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں۔ جو خشوع اور خضوع والے ہوتے ہیں، جن کا اندر اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے، جن کا باہر جھکا ہوتا ہے، ان کے لیے مشکل نہیں۔ اور پھر وہ لوگ جنہیں رب سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے، تو وہ تو انتظار میں رہتے ہیں، وہ تو اپنا سامان باندھ کے رکھتے ہیں، وہ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ کب اللہ کی ذات سے ملاقات ہوگی۔ تو آخرت پر یقین پختہ ہو تو انسان کے لیے عمل بھی جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک اس منظر میں ان لوگوں کے لیے جو آیات اتر رہی تھی اہل کتاب کے لیے۔ اب ہم لوگ اپنے لیے دیکھیں تو ہم پہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، آج ہم اپنی نعمتیں گننے لگ جائیں، ہم شمار نہ کریں، اور ہم سے بھی تو اللہ نے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے نا، کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ لیا اس دنیا میں آ کے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے بھی اپنی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر جیسے ہمیں بھی اللہ پاک نے موقع دیے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم آخری نبی کی امتی ہیں، ہم محبت کے دعوے دار ہیں نا، تو اللہ پاک ہمیں بھی کہہ رہے ہیں تم زبان سے ایمان تو لے آئے ہو، اب عمل بھی کرو۔ اب تم نے جب نام کا اسلام لے لیا ہے تو پورے کا پورا اسلام، اس کے احکامات پر عمل لاؤ۔ اب ہمیں اپنی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے حالات کو ٹھیک کرو، ان جیسا نہ بناؤ خود کو، یعنی کہ ایمان لاؤ زبان کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی، اور اقرار کرو، اور حق اور باطل کو آپس میں گڑ مٹ نہ کرو، آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو، حق بات کو ظاہر کرو، حق کو چھپاؤ نہیں، آپس میں مکس نہ کرو، اور نماز کو قائم کرو، نماز کو مضبوطی سے تھام لو، قائم کرو، اور اس جو انسان کو ذمہ داری دی گئی ہے دوسروں تک اس دین کو پہنچانے کی، وہ ذمہ داری پوری کرو۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھو آخرت کا، کہ اللہ کی ذات سے ملاقات کرنی ہے۔ اور ہر نماز میں جب نماز پڑھا کرے نا، تو یہ کیفیت اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ سے میں دعا بھی کرتی ہوں کہ ہماری ایسی کیفیت ہو کہ ہم یوں لگے جیسے ہم رب کے سامنے کھڑے ہوں، ہمارے اندر عاجزی، اندر ٹوٹا ہوا ہو ہمارا، جھکے ہوئے ہوں رب کے سامنے، اور اس کیفیت میں ہم نماز پڑھیں۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے۔ آمین۔